یہ کیا ہے؟ پانی سپلائی کرنے کا کام شروع کیا ہے کیا؟ بلال اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھ کے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اور یہ پیو۔ سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی اس کو۔ ایمان میری بات سنو۔ اس نے ایمان کو اپنی طرف اشارہ کر کے آنے کو کہا جب وہ نماز پڑھ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ زندگی ہے، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس تھوڑے وقت میں تم جیسی ساتھی ملی۔ تم نے ہمیشہ میرا مان رکھا ہے۔ وہ نظریں جھکائے اس کو سن رہی تھی جبکہ اس کے رخسار پہ بہنے والے آنسو اس کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی محبت بھی مطلبی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے جڑے ہر رشتے کو بہت تکریم دی ایمان، جس کے لیے میں ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ اس کے لہجے میں اپنیت تھی۔ وہ مجھ سے وعدہ کرو ایمان، میں آخری بار تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، پھر کبھی نہیں مانگوں گا، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھ سے ایسا کچھ نہیں مانگنا جو میں نہ دے سکوں۔ اس نے بلال کو پیچھے کر کے اٹھانا چاہا، وہ سہم گئی تھی۔ بیٹھو یہاں، میرا تم پر حق ہے پورا۔ اس نے ایمان کو آنکھیں دکھا کر بٹھایا تھا۔ میں بہت کمزور ہوں، مجھے مت آزماؤ، میں نہیں کر سکوں گی انکار تمہیں، اور شاید تمہاری بات بھی نہ مان سکوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بلال کچھ ایسا مانگے گا جو اس کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ وہ رو رہی تھی مگر اکیلی نہیں تھی۔ وہ آنسوؤں کی گہری گفتگو، سسکیاں اور درد تھا وہاں۔ ایمان، میں پہلی بار تمہیں اپنی قسم دے کے کہتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم رونا مت، تم آگے بڑھنا۔ میرے جانے کے بعد نہ چاند رکے گا نہ سورج، تم بھی نہیں رکنا۔ تم خوش رہوگی تو میں مطمئن ہوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا تھا، تم ہمیشہ جانے کی باتیں ہی کیوں کرتے ہو؟ مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ وہ سرخ آنکھوں کو اٹھا کر بولی تھی، میں تمہیں حالات سے آگاہ کر رہا ہوں، اگلی سانس لوں یا نہیں، تمہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرے گھر والے بھی خوش رہیں گے۔ وہ آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ اس شام دونوں نے سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی پیشی دی، اس کے فیصلے میں حامی بھر دی تھی۔ وہ 5 جون کو دوپہر وہ نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ بھابھی تم گھر آ جاؤ، باسط کی آواز نے ایمان کا دم نکال دیا تھا۔ باسط کیا ہوا؟ بلال کہاں ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ ایمان ایک سانس میں بولی تھی۔ وہ گھر میں ہے، مگر اس نے فون رکھ دیا تھا بات ادھوری چھوڑ کر۔ وہ بغیر چپل کے عبایا پہن کے گاڑی میں سر جسم کے ہمراہ اس کے گھر پہنچی۔ گھر کے باہر رش ایمان کو جلا رہا تھا۔ گرم زمین پر اس کے پاؤں جل رہے تھے مگر اس کو ہوش کہاں تھا۔ آپی بھیا، مریم ایمان سے لپٹ کر چلائی تھی۔ کیا ہو گیا مریم؟ نہیں، ابھی کسی کونے سے نکل آئے گا، دیکھنا۔ وہ اس کے آنسو کو صاف کرتی ہوئی بولی۔ لانچ میں داخل ہو کر اس کی نظر سامنے اس شخص پر پڑی جو بے سود پڑا تھا۔ یہ بلال تو نہیں ہے؟ اس کے دل نے تسلی دی تھی۔ ایک قدم بڑھتی ایمان اور اس کا دل صدا لگا رہا تھا، نہیں بلال نہیں ہے یہ۔ قریب جا کر اس نے بہمت ہو کے کانپتے ہاتھوں سے کفن ہٹایا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایمان کا بلال ہی تو تھا۔ میں خوش ہوں ایمان، دیکھو مسکرا رہا ہوں۔ ایمان کو لگا بلال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اس کے گیلے بال، اس کی چمکتی پیشانی اور مسکراتے ہونٹ۔ وہ بہت پرسکون دیکھ رہا تھا۔ ایمان بے سود اس کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، میں آئی ہوں۔ ابھی بھی نہیں اٹھو گے؟ وہ اس کی ڈولی کے پاس بیٹھی اس کو واسطے دے رہی تھی، جو ہمیشہ کی نیند سو چکا تھا۔ وجود کام نہیں کر رہا تھا، جیسے دماغ سن تھا۔ ہوش تب آیا جب مردوں میں آواز گونجی، کلمہ شہادت۔ اس کو لایا جا رہا تھا اور وہ بے سود کھڑی لون میں ایک کونے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ بلال، تم سے اور خدا سے روز محشر ملاقات ہوگی، روز محشر کا انتظار کرے گی تمہاری ایمان۔ اس نے وہیں بیٹھ کر خود سے ہم کلام ہو کے کہا تھا۔ ایمان، بھابھی نے اس کو پکارا تھا، یہ لو تمہاری امانت، بلال نے دی تھی تمہیں دینے کو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ گھر آ کے اس نے اپنے کالے سیاہ پیروں کو دیکھ کے بہت آنسو بہائے تھے، جو بغیر چپل کے گلیوں میں رولے تھے ایک شخص کے پیچھے۔ رات عشاء پڑھ کر وہیں بیٹھ کے وہ خط کھول کے دیکھنے لگی۔ ایمان، ہمارے نصیب میں اتنا ہی لکھا تھا پروردگار نے، میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ جیا، بس تم اپنا خیال رکھنا، دونوں گھر والوں کا بھی خیال رکھنا، رونا مت۔ جس دن تمہیں کفن دکھایا تھا اور تم روئی تھی تو اس دن میں رات بھر نہیں سویا تھا اور روتا رہا، کیونکہ میری وجہ سے تم روئی تھی۔
آئی ایم سوری، تم یقین رکھنا خدا پر، اس کی ذات پہ یقین رکھنا، میں ان سے تمہیں اس جہاں کے لیے مانگوں گا، بس دعا کرنا میرے لیے کہ وہ کیا ہے کہ تمہارے بنا دل نہیں لگے گا، تم میری کل کائنات ہو، اپنا خیال رکھنا، زندگی میں مڑ کر مت دیکھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، سنو اپنی بیٹی کا نام کسوہ رکھنا، خوش رہنا، چلتا ہوں، جانے سے پہلے ایک آخری بار کہنا چاہتا ہوں، بلال نے تم سے عشق کیا ہے ایمان طارق، تمہارا اور صرف تمہارا، بلال خان۔ اس خط کو دل سے لگا کر وہ سجدہ ریز ہو کر رات بھر ہچکیوں سے روئی تھی۔ ایسے تو نہیں کرتے ہو پھر، تم تو اتنی سمجھدار ہو میری گڑیا، ایمان نے مریم کے منہ میں نوالا دیتے ہوئے کہا۔ مریم جو خاموش آنسوؤں سے اپنے جواب ایمان کو دے رہی تھی۔ درد نہیں ہوتا آپ کو بھیا، یاد نہیں آ رہی آپی؟ مریم نے ایمان کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ جو ضبط کر کے بیٹھی تھی، کمزور پڑ گئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو فوراً صاف کر کے اس نے مریم کو سنبھالا۔ ادھر دیکھو مجھے، کس نے کہا کہ بھیا چلے گئے ہیں؟ وہ یہی ہیں، اور پتہ ہے مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں ان کی گڑیا کو رونے دے رہی ہوں۔ اس نے مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ بھیا کو تکلیف ہو؟ اس نے دوسرا نوالا مریم کے منہ میں دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپی، ہرگز نہیں۔ مریم نے خود آنسو صاف کیے تھے۔ شکر ہے اس نے کچھ کھایا، تم میرے ایک فون پر آئے، تھینک یو ایمان، مگر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور میں چاہ کر بھی دلاسا نہیں دے پا رہی تھی مریم کو۔ بھابی نے نم آنکھوں سے ایمان کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں وہ کچھ نہ کہہ پائی تھی، وہ خاموش ہو گئی تھی، وقت نے اس کو خاموش کر دیا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنسو ضبط کر کے بولی۔ جس گھر میں آ کے اس کی ذات کو سکون ملتا تھا، وہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ آج وہی گھر اس کی روح کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ امی سے مل کر واپس جانا چاہتی تھی۔ امی بلال کے کمرے میں ہیں ایمان۔ بھابی خود کو نہ روک پائی تھی۔ کیسے جاؤں اس کمرے میں؟ کیسے رکھوں وہاں قدم؟ وہاں تو میں نے بلال کے ساتھ اپنی دنیا کے خواب دیکھے تھے۔ کہاں سے لاؤں اتنی ہمت؟ کیسے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکوں؟ وہ ہاتھ تھام وہ باتھ روم میں کھڑی شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا۔ بکھرے بال، لال سوجی ہوئی آنکھیں، وہ خود کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس لے کر منہ دھو کر اس نے ایک بار پھر خود کو مضبوط کیا تھا۔ ایک ہی آواز تھی جو ذہن میں گونج رہی تھی، ایمان میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میں ان کی ذمہ داری تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ میرے بیٹوں میں تو میرا سب سے قریب اور لاڈلا تھا، تو ہی مجھے ہنساتا تھا، پھر کیوں آج رلا رہا ہے؟ امی بلال کی شرٹ سینے سے لگائے زوروں قطار سے رو رہی تھی۔ امی ایمان ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بس امی پلیز بس کر دیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ میری نہیں سن رہا، تم ہی اس کو بولو کہ وہ واپس آ جائے۔ امی اس سے گلے لگ کے چیخ کے رو رہی تھی، اور وہ لڑکی زندہ لاش بن کے بیٹھی تھی۔ میں آپ کے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے امی، لیکن اللہ کے فیصلوں کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اگر ایسے ہم روئیں گے تو بلال کیا خوش رہے گا؟ وہ پوری ہمت کے ساتھ امی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے بولی، تم میں مجھے میرا بلال نظر آتا ہے، وہ بھی ایسی اپنی بات منوا لیتا تھا جیسے کہ تم۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچھا آپ لیٹ جائیں، ادھر ہی ہوں میں۔ ایمان نے امی کو بیڈ پہ لٹانا چاہا۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ہلکے زخم میں تڑپ جاتی تھی، آج اس کا وجود خود گہرا زخم بن کے رہ گیا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ اس کمرے کو غور رہی تھی۔ سب کچھ تھا، بس نہیں تھا تو وہ شخص جس سے کمرہ آباد ہوا کرتا تھا۔ اگر تھا تو بکھرے وجود تھے۔ وہ ماں تھی جس کی گود اجڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی تھی جو سب کی ہمت کے سبق پڑھ رہی تھی، مگر دراصل وہ خود ہار گئی تھی، اور وہ اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ آپی آپ مت جائیں ورنہ مجھے پھر رونا آ جائے گا۔ مریم جاتی ہوئی ایمان کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ مریم بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ ایمان کی ماما مریم کی معصومیت پر بولیں، ہاں مریم چلو تیار ہو جاؤ، آج تم اپنی آپی کے ساتھ چلو گی۔ ایمان اپنی ماما کی بات پر حامی بھرتے ہوئے بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شادی کی ویڈیو لگا کر۔ مریم نے ایمان کو ہاتھ سے پکڑا تھا۔ تم ایشال کی شادی کی ویڈیو ماما کے ساتھ دیکھو، میں اپنی گڑیا کے لیے ڈنر تیار کر کے بس ابھی آتی ہوں، ایمان نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ایمان بھاگ کر مریم کے رونے پہ کچن سے آئی تھی۔ کیا ہوا مریم میری جان، کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے بولی۔ ایمان ٹی وی کی جانب دیکھ کے خاموش ہوئی تھی۔
آپی بھیا دیکھو نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ کاش وہ دونوں گلے لگ کے رو رہی تھی۔ دیر رات کھانے کے بعد ایمان نے عبایا پہن کر مریم کو مخاطب کیا۔ بس آئس کریم کھا کر گھر چلیں گے۔ ایمان نے مریم کو مسکرا کر کہا، تم جس طرح سب کر رہی ہو میں کچھ بھی کہوں تو کم ہوگا۔ بھابی نے گیٹ پر ایمان کو گلے لگایا تھا۔ 2 دن سے وہ سوئی نہیں تھی۔ رات 2 بجے وہ اٹھی، وضو کر کے نوافل ادا کیے اور وہیں بیٹھی رہی۔ چاہ رہی تھی کہ روئے، چاہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرے، مگر آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، نہ لفظ لبوں سے نکل رہے تھے۔ بس وہ بے ساختہ بیٹھی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا وجود جواب دے رہا تھا۔ یا اللہ، وہ مشکل سے کہہ کر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ میں کیا کہوں؟ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں نے تیرے فیصلے میں حامی بھر لیا ہے، مگر وہ زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اپنا درد بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ روز مجھے بہادری کا لبادہ اوڑھ کر اس کے گھر والوں کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ میری مدد کر خدایا، میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں، میرے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دے مالک۔ رات بھر وہیں لیٹی وہ بس خاموش وجود سمیت اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمان، ماما نے اس کو جگاتے ہوئے پکارا۔ وہ ڈر کر بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہے ایمان بیٹا، ماما اس کے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، بس میں کیا کروں ماما، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ میرا دل ہر پل روتا ہے، آنسو نہیں رکتے۔ دل کرتا ہے اس کے پاس جانے کو، اس کا خیال رکھنے کو۔ اس امید سے سوئی تھی کہ کیا پتہ وہ آ جائے ماما۔ ایمان خود کو روک نہ سکی تھی۔ وہ سب کا جو مرہم بنتی تھی، اس کا زخم ناسور بن گیا تھا۔ وہ دل کھول کر روئی تھی۔ وہ جو ضبط کا دامن تھام کر سب کو سہارا دے رہی تھی، اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا ماما، وہ مجھ سے سب سے دور جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا وہ وہاں اکیلا ہے ماما، وہ اکیلا ہے۔ وہ بولتے بولتے فرش پر گر گئی تھی۔ اس کا دامن بھیگ گیا تھا۔ وہ ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ آپ کی دعا ضرور سنے گا اللہ، آپ دعا کریں ماما۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ماما نے اس کو روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایمان کا دل ہلکا ہو جائے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ایمان کے بابا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، اس نے نظریں چھپا کر اپنے بابا کو گلے لگ کر کہا تھا۔ ایمان، یہ دنیا کا دستور ہے بیٹا، دوست کھونا بہت بڑا دکھ ہے، مگر ایسے اب تم ہمیں دکھ دے کے رو رہی ہو۔ میں واپس دبئی چلا جاؤں گا تو تم میرا بیٹا ہو نا۔ اگر تم ایسی ہی ہوگی تو میرا دل کیسے لگے گا وہاں۔ جو چلا گیا اس کے لیے دعا کرو، مگر خود کو تکلیف مت دو۔ وہ ایمان کی پیشانی چوم کر جا چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنی کیفیت آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نہیں بتا سکتی کہ وہ میری کل کائنات تھا، اور میں نے اپنی کائنات کھو دی بابا۔ میں کیسے اپنا وجود دکھاؤں جو چھلی ہو گیا ہے؟ کہاں بیان کر سکتی ہوں آپ کے آگے؟ آخر میں تو ایک بیٹی جو اپنی عزت کو آنچ نہیں آنے دیتی بابا۔ میں نے بہت پاک محبت کی، جس کا گواہ پروردگار ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلی پہ آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیرے فیصلوں پہ سر جھکایا ہے پروردگار، بے شک تو بہتر کرنے والی ذات ہے۔ وہ تیرے پاس حفاظت سے ہے، اس گندی دنیا سے دور ہے۔ بس آج دل سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ مسلے پر بیٹھی کالی چادر اوڑھے بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں آپ سے ایک دوست ہونے کے حق سے مانگ رہی ہوں۔ میں نے آپ کی بات مان لی نا، آپ بھی پلیز۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ وہ خدا سے اس ادا سے ہم کلام تھی جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، بس ایک ملاقات کروا دیں اس سے۔ وہ سجدہ ریز ہو کر بولی تھی، ایک بار ملوا دیں، بس ایک بار۔ ایمان تارک رات پر اپنی خواہش پر رب کو آمادہ کر رہی تھی۔ کیسی ہو مریم؟ تم نے بہت اچھا کیا جو آ گئی۔ بابا بھی چلے گئے، اب میں اور ماما اکیلے ہیں۔ ایمان مریم سے گرم جوشی سے ملی۔ آپ کی یاد آ گئی تو آ گئی بھیا کے بعد، اب آپ بھی نہیں آتی، شاید آپ کا رشتہ ان کی زندگیوں تک ہی تھا ہم سے۔ مریم افسردہ ہو کے بولی، ایسا نہیں ہے میری گڑیا، بس وہ بھابی نے بتایا تھا کہ تمہارے لندن والے بھائی آئے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے آنا۔ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ دھیمے سے بولی۔ باسل بھیا، مگر وہ تو ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ تو جانتے ہیں آپ کو۔ کیا آپ اب کبھی نہیں آئیں گی؟ مریم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مریم، مجھے ڈر سا لگتا ہے ان سے۔ بلال بھی ان کا ذکر مجھ سے نہیں کرتا تھا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ان کی روبےدار پرسنالٹی سے ڈرتی ہوں۔ ایمان وضاحت کرنے لگی۔ باسل بھیا اور بلال بھیا کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ باسل بھیا بہت لاڈ اٹھاتے تھے ان کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب باسل بھیا ہمیشہ کے لیے آ گئے تھے، کیونکہ وہ امی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مریم ایمان کو سمجھاتی ہوئے بولی، ہاں میں آؤں گی امی سے ملنے۔ ایمان جواباً بولی۔ آج ایمان نے بلال کے بعد دوسری بار ابو کو روتے دیکھا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح ان کا درد کم کرے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کی نظر لگ گئی تھی، جیسے وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر بار بار اس کو بلال کا دیا وعدہ یاد آ رہا تھا۔ کیا ہوا امی کو؟ ایمان نے ہسپتال پہنچتے ہی بھابھی سے پوچھا تھا۔ امی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، حالت نہیں سنبھل رہی۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر وہ ایمان سے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ہاں، اپنے ہاتھوں سے ایمان نے سوپ بنایا تھا۔ ماما میں مریم کے ہاں جا رہی ہوں، شام ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، وہ عبایا پہنتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے جلدی آنا، مگر سنو، انہوں نے جاتے ہوئے ایمان کو روکا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب تم وہاں جاؤ اور خود کو تکلیف دو، لیکن بلال کی امی کا سن کر میں تمہیں نہیں روک سکتی۔ میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، وہ نم آواز میں بولی۔ ماما میں آپ سے مضبوط ہوں، ایمان گلے لگا کر بولی۔ وہ خاموشی سے بلال کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیٹی بھی کہتی ہیں اور ایسی بھی کرتی ہیں، وہ ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی بولی۔ امی خاموشی سے ایک سمت اس کو غور رہی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اب اپنی ماں کو کھو دوں، وہ آنسو ضبط کر کے بولی۔ تم سے بہت ہمت ملتی ہے، تم بہت عزیز ہو، تم بلال کی پسند جو ہو بیٹی۔ وہ دونوں گلے لگ کر جی بھر کے روئی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو اس کو۔ وہ پلٹ کے دیکھنے لگی مگر کوئی نہ تھا۔ اب آپ نہیں روئیں گی، وہ سوپ پلاتے ہوئے بولی۔ اگر تم ساری زندگی کے لیے میرے پاس آ جاؤ تو میں نہیں روں گی۔ امی اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جی امی آپ کے پاس ہی ہوں۔ وہ چونک کے بولی، یہ کیا ہے؟ ایمان نے کتاب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلال بھیا کی ڈائری ہے آپ ہی، ان کا کمرہ امی کے لیے صاف کرتے ہوئے ملی تو آپ کے لیے رکھ دی۔ مریم نم آنکھوں سے بولی تھی، تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ ڈائری دل سے لگا کر آنسوؤں سے روتی ہوئی بولی۔ امی سو گئی ہیں، میں چلتی ہوں، جلد آؤں گی دوبارہ، ایمان جاتی ہوئی بولی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اس کو لگا تھا کسی کی نظریں ہوں اس پر، کوئی مسلسل اس کو دیکھ رہا ہو۔ وہ بار بار پلٹ کے دیکھتی رہی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بلال کی ڈائری دل سے لگائے وہ گھر لوٹ کے آئی تھی۔ میں چاہ رہی ہوں تم اسلام آباد چلی جاؤ اپنی بہن کے پاس، ماما ایمان کو چائے دیتی ہوئی بولی۔ نہیں ماما، آپ اکیلی ہو جائیں گی، اور پھر سال ہونے والا ہے، اب تو عشاء لگے گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں تو اس کے ساتھ آ جانا، تمہیں چینج ملے گا، ماما سنجیدہ ہو کے بولی۔ نہیں ماما، دل نہیں، میں کمرے میں جا کر نماز پڑھ رہی ہوں، ایمان کمرے کا رخ کرتے ہوئے بولی۔ نماز پڑھ کر وہ وہیں بیٹھی تھی، ڈائری سامنے میز پر رکھی ایمان کی منتظر تھی۔ وہ ہمت جمع کر رہی تھی اس ڈائری کو پڑھنے کی۔ ڈائری سینے سے لگا کر وہ سر جھکا کے رو رہی تھی۔ کہاں چلے گئے ہو مجھے تنہا چھوڑ کر؟ آ جاؤ واپس کہ تمہاری ایمان تھک گئی ہے، اس کے دل نے صدا لگائی تھی۔ ڈائری کھولی تو سامنے تصویر تھی جو ریان کے عقیقے میں کھینچی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بلال کے چہرے پہ تھا، آنسو زوروں کے تار بہہ رہے تھے۔ کمرے میں بس ہر سو سسکیاں تھیں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہ دیکھوں اس کو، مگر اس میں کچھ تو ہے، میں دل سے مجبور ہوں۔ آج بہت غصہ آیا جب عید ملن میں لڑکوں نے اس کا نام لیا۔ ایسا لگا کسی نے میری عزت پر بات کی ہو جیسے، مگر میں خاموش رہا کیونکہ میں ایمان کی ذات پہ انگلیاں نہیں اٹھوا سکتا تھا۔ پسند نہیں مجھے کہ وہ ایسے رکشہ اور بس میں سفر کرتی ہے۔ دل کرتا ہے اس کو گاڑی میں چھوڑ کر آؤں، مگر وہ نہیں مانے گی۔ ڈائری بند کر کے منہ پہ تکیہ رکھ کے وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ اس کو وجود کانپ رہا تھا۔ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے پھر اس نے ڈائری دوبارہ کھولی تھی۔ آج پہلی بار ایمان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی محبت ہے، بس اتنا ہے کہ اس کو درد میں دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگتی ہے تو دل چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہی جاؤں، اس کا دوپٹے میں لپٹ جاؤں۔ وجود آنکھوں میں آنسو، یا خدا اس کو میرا ساتھی بنا دے، اس دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی، آمین۔ اس کی سادگی ہی اس کا حسن ہے۔ باسل سے کہتا ہوں تو کہتا ہے لڑکیاں چالاک ہوتی ہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایمان ڈائری بند کر کے بس دیوار کو غور رہی تھی۔ آنسو چادر سے صاف کرتے ہوئے اس نے ڈائری کھولی تھی۔ کیسے بتاؤں اس کو کہ وقت نہیں ہے میرے پاس؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں اصرار کر رہی ہے؟ پل پل اس سے جدائی کا غم مجھے کھا رہا ہے۔
اس کے ساتھ زندگی جینے کی دعا تو قبول نہیں ہوئی، بس یہ دعا قبول ہو کہ وہ خوش رہے، اس کو دنیا کی ہر خوشی ملے۔ پاگل کہتی ہے مجھ سے نکاح کرو، کیوں اس پر بیوہ ہونے کا داغ لگاؤں، کیوں میں اس کی زندگی کو برباد کروں، کیوں ساری زندگی کے لیے اس کا مذاق بناؤں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جو وقت ہے تمہارے قریب سے قریب تر گزاروں، مگر 2 دن کے لیے میں تمہیں ساری زندگی نہیں رلا سکتا۔ کیا کروں یار، تم سے بے غرض بے ساختہ محبت چکی ہے میں نے۔ ایمان، وہ زمین پر جھک کر روئی تھی، رات بھر اس کا وجود رویا تھا۔ ایمان طارق اپنا سب کچھ کھو کر رہ چکی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کو خبر نہ ہوئی تھی۔ میں خوش ہوں ایمان، بس تم امی کا خیال رکھو، ان کو خوش رکھو، میرا سکون چاہتی ہو تو تم اپنا اور میری ماں کا خیال رکھو۔ میری محبت تمہارے ساتھ ہے، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہی ایمان کے خواب میں آیا تھا، سفید قمیض شلوار میں وہ کتنا پر نور لگ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھ فجر میں کھلی تھی، اس کے دل نے صدا لگائی تھی، کاش کچھ دیر اور رک جاتے۔ پورا دن ایمان اسی خواب کو سوچ رہی تھی۔ وہ جب آنکھیں بند کرتی اس کو بلال کا وجود سامنے دکھتا تھا۔ ایمان کو دلی سکون سے محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو تھے مگر اطمینان تھا کہ وہ وہاں پر پرسکون ہے۔ اتنے مزے کی یخنی بنائی ہے آپ ہی۔ مریم کچن میں ایمان سے ہم کلام ہوئی تھی۔ تم بھی پی لینا، میں نماز پڑھ لوں پھر امی کے پاس جاتی ہوں۔ ایمان کمرے کا رخ کرتے ہوئے بولی۔ نماز پڑھ کر وہ سیدھی بھابھی کے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ صبا بھابھی کتنا شیطان ہو گیا ہے یہ، ایمان ریان کو گود میں لیتے ہوئے بولی۔ شیطان، اس سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو وہ بولو تم، بھابھی بیزار ہو کے بولی۔ جب سے باسط بھائی آئے ہیں یہ انتہا کا شرارتی ہو گیا ہے۔ بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں مگر دل ان کا بچوں جتنا ہے، ان کی شخصیت دل کو بہہ جاتی ہے۔ غصے کے تیز ہیں مگر دل کے صاف ہیں بھابھی، خود کو تعریف سے روک نہ پائی تھی۔ وہ اگر اتنے ہیں تو پڑھے لکھے ہیں، کامیاب ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں، تو اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ایمان نے سہمے لہجے میں پوچھا۔ ارے عمر تو ان کی 20-30 سال ہے، ریان کے بابا سے بس وہ 1 سال بڑے ہیں، حالانکہ بلال سے 7 سال بڑے، مگر وہ نام لے کر پکارتا تھا، دونوں کی بہت بنتی تھی۔ بھابھی نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا ہے ان کی شادی ہو تو گھر کا ماحول بدل جائے گا بھابھی، ایمان امیدیں بھرے انداز میں بولی۔